بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تو آج کا ہمارا موضوع ایک بار پھر ہے شہباز شریف، یعنی ہمارے تو نہیں، خیر اس وقت جن کے ہیں ان کے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب. تو معاملات کچھ اس طرح ہیں کہ شہباز شریف صاحب یو این گئے تھے، اقوام متحدہ کے اجلاس میں نیو یارک میں، اور وہاں پر ان کی جو حرکات و سکنات ہیں اس کی وجہ سے ان کا جو مذاق اڑایا جا رہا ہے ٹویٹر پر اور پوری دنیا میں، وہ قابل شرمناک ہے ہمارے لیے تو خیر، اور پی ایم ایل این کے لیے قابل فخر ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی کیا بات ہے اور کیا تقریر کی ہے انہوں نے. تو جی ہوا کچھ اس طرح کہ شہباز شریف صاحب وہاں گئے، تھوڑے گھبرائے ہوئے، تھوڑے ڈرے ہوئے، تھوڑے سہمے ہوئے، اور انہوں نے بہت اچھی کوشش کی عمران خان کی نقل کرنے میں، لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے کیونکہ نقل کے لیے بھی عقل درکار ہوتی ہے. تو عمران خان کی نقل کرنے کی وجہ یہ تھی کہ عمران خان بہت پاپولر ہوئے تھے یو این کی تقریر کے بعد، اور پوری دنیا میں ان کی تقریر کے بعد تمام اخبارات اور نیوز میں ہیڈ لائنز کے ساتھ عمران خان کو پیش کیا گیا، اور ایک اسلامو فوبیا کے خلاف جو انہوں نے بات کی اور ملک کے مسائل جو ہیں وہ اجاگر کیے، چاہے وہ گلوبل وارمنگ ہو یا اسلامو فوبیا ہو. جب خان صاحب جو ہیں وہ تقریر کر رہے تھے تو آپ دیکھیں کہ تمام لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ جاننا چاہ رہے تھے کہ یہ آج کیا بات کرنے لگے ہیں. اور عمران خان نے جب تقریر، بہت سے لوگوں نے ان کو اپریشیٹ کیا تھا اس تقریر پر، اور خاص طور پر جو اسلامک کنٹریز ہیں انہوں نے بہت زیادہ اپریشیٹ کیا تھا عمران خان کی تقریر کو، اور 5 ملین سے ابو لوگوں نے وہ تقریر جو ہے وہ دیکھی تھی انٹرنیٹ پر. اور ابھی اگر آپ شہباز صاحب کا دیکھ لیں تو ان کا گراف جو ہے وہ شاید 5000 ہے. تو یہ ہے ایک ڈفرنس، اور اس ڈفرنس پر آپ دیکھ لیں کہ معاملات کہاں سے کہاں جا رہے ہیں. ان کو کوئی پسند نہیں کر رہا. یہ رجیم چینج کی ایک امپورٹڈ حکومت ہے، اور اس کے بارے میں کیا ہی کہنا. اس کے علاوہ جو ہے وہ بہت سی ایسی باتیں ہوئی. انہوں نے ایک انٹرویو دیا ایک نیوز چینل کو باہر کے، تو اس میں بھی انہوں نے بھکاری بن کر انہوں نے کہا کہ میری آواز آپ پہنچائیں اور ہمیں فنڈ دیے جائیں، جتنے ہم مانگ رہے ہیں وہ مل نہیں رہے، اور بلا بلا بلا. Are you telling international players looking at Pakistan right now, because there's a lot of concern about the debt obligations also coming up? Yep, exactly. We are going to have debt obligations next month and month after. And are you going to be able to make that? We have requested Secretary General today. We have spoken to European leaders and other leaders to help us in Paris Club, to get us moratorium, relief. Unless we get substantial relief, how can the world expect from us to stand on our own feet? It is simply impossible, next to impossible. The world has to stand by us. And there is a yawning gap between our ask and what is available. Please, through your cameras, have this yawning gap bridged, and bridged very quickly at lightning speed. Otherwise, time and tide wait for none. Debt swaps, debt suspensions, are those in discussions right now? In the shape of epidemic. It is waiting for us. Please help us in avoiding this disaster. If God forbid that happens, then all hell will break. Who's helping you right now? We know that a lot. You have very friendly countries, especially. تو انہوں نے بہت بے عزت کرایا ہے ہمارے ملک کو، ہمارے ملک پاکستان کا وقار انہوں نے خاک میں ملا دیا ہے، اور یہ ٹویٹر پر ٹرینڈ کر رہا ہے اس وقت. اگر آپ جائیں اور ٹویٹر کو دیکھیں تو اس میں یہ تمام معاملات آپ کو نظر آ جائیں گے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک نیوز رپورٹر کو آپ انٹرویو دیں گے اور اس میں کہیں گے کہ ہمیں امداد دی جائے، آپ کے توسل سے میں یہ بات کر رہا ہوں، تو آپ کو کیا وہاں سے بھیک مل جائے گی؟ تو خدا را آپ اس چکر سے باہر نکلیں. آپ کس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں؟ پاکستان کو آپ بدنام کر رہے ہیں. وہ آپ سے سوال ایک کر رہی ہے، آپ کا جواب دوسرا ہے کہ جی ملک تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، ہم دیوالیہ ہو جائیں گے اگر ہمیں فنڈز نہ ملے، اور ہم پے آف کیسے کریں گے. تو یہ بات آپ اپنے ملک میں اپنے معیشت دانوں کے سامنے کریں، اور ان سے بیٹھ کر ایک پلان ترتیب دیں کہ ہمیں کس طرح ملک کو آگے لے جانا ہے.
لیکن آپ وہاں جا کر بھیک مانگنے سے باز نہیں آئے. کشکول آپ کے ہاتھ میں ہے, جو آپ کو دیکھتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ ابھی بھیک مانگنے ہی آ جائے گا. اچھا, تو اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک اور چیز کہ جب یہ یو این گئے تو وہاں پر جو اوورسیز پاکستانی ہیں, اچھا یہ بات آپ میری ذہن نشین کر لیں کہ وہ پاکستانی جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے صرف نہیں ہیں باہر, پوری دنیا میں صرف پی ٹی آئی کے پاکستانی نہیں ہیں. پاکستانی وہ ہیں جو اس ملک سے باہر گئے ہیں, پیسہ کما رہے ہیں, محنتیں کر رہے ہیں, اپنے ملک کو پیسہ بھیج رہے ہیں, سپورٹ کر رہے ہیں, یہاں پر اپنا پیسہ لگا رہے ہیں اس ملک کی ترقی کے لیے, ریونیو بھیج رہے ہیں. وہ پاکستانی اپنے آپ کو اس لیے پی ٹی آئی پاکستان کا کہتے ہیں کیونکہ عمران خان میں ان کو لیڈر نظر آتا ہے, عمران خان میں ان کو اپنا ایک رہبر نظر آتا ہے. جیسے کہ وہ باہر کنٹریز میں دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم یہاں پر پیسہ دیتے ہیں, فنڈز ہمارے ڈیٹیکٹ ہوتے ہیں, ٹیکس ہم پے کرتے ہیں, تو ہمیں وہ سہولیات بھی دی جاتی ہیں. تو وہ سہولیات ہمارے ملک پاکستان میں برائے نام بھی نہیں ہیں. مطلب ایک ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی فنڈز دینے کا فائدہ مل رہا ہو, لیکن یہاں تو برائے نام بھی کچھ نہیں ملتا. یہ اپنی جیبوں میں پیسے بھرتے ہیں اور باہر جا کر ڈمپ کر دیتے ہیں باہر ملکوں میں, اپنے بیٹوں کے نام, اپنے بچوں کے نام, اور بے نامی جائیدادیں ان کی بن جاتی ہیں. تو وہاں کے جو اوورسیز پاکستانی ہیں انہوں نے ان کے خلاف بھرپور احتجاج کیا اور وہاں پر ریکارڈ اپنا درج کیا احتجاج کا, اور بے پناہ لوگ باہر نکلے. یہ پیچھے والے سارے آگے آ جائے, پلیز تھوڑا 2 منٹ رکیے گا, 2 منٹ ذرا پیچھے والے سارے آگے آ جائے تاکہ پتا چلے کہ ماشاءاللہ پی ٹی آئی کا پروٹیسٹ ہو رہا ہے. جو پیچھے لوگ کھڑے آگے لے رہے پلیز سارے پیدل, تاکہ پیچھے سے سارا جو ویو ہے بلڈنگ کا وہ جی ہم یہاں پہ ہیں آج نیو یارک میں ان فرنٹ آف دا یونائیٹڈ نیشن بلڈنگ, پروٹیسٹ کرنے آئے ہوئے ہیں دی پریزنس آف آر کرائم منسٹر شہباز شریف اور ان کے ساتھ جو ان کی کیبنٹ کے لوگ آئے ہوئے ہیں. یہ لوگ پاکستان کو ریپرزینٹ نہیں کرتے, یہ لوگ ہیں جو کہ ایک رجیم چینج کے تھرو یہاں پہ پہنچائے گئے ہیں اور یہ کسی اور کے مفاد کے لیے کام کر رہے ہیں. یہ پاکستانیوں کے مفاد کے لیے یہاں پہ نہیں بیٹھے. یہ لوگ اپنی چوری بچانے کے لیے اور دوسری غیر ملکی جو طاقتیں ہیں ان کا ساتھ دینے کے لیے یہ یہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں. ہم ٹوٹلی ہوللی ان کو ریجیکٹ کرتے ہیں. ہم فری اینڈ فیئر الیکشن کی کال مانگ رہے ہیں تاکہ پاکستان کے لوگ اپنا لیڈر خود اپنی مرضی سے چن سکیں اور وہ لیڈر یہاں پہ آ کے یونائیٹڈ نیشن میں ان کو ریپرزینٹ کریں. تھینک یو سو مچ. یو این میں اندر یہ خطاب کر رہے تھے اور باہر جو ہے وہاں پر لوگ جو ہیں وہ احتجاج کر رہے تھے. جو یہاں کے نیوز چینل, کچھ نیوز چینلز نے بھی وہ بتایا, کیونکہ یہاں پر پابندی ہے, آزادی صحافت زیرو ہے. یہاں پر صرف جس کی لاٹھی اس کی بھینس والی مزداق ہے. تو یہاں پر جو بھی حکمران آتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ میڈیا کو دبائیں, وہ ہمارے خلاف کوئی بات نہ کریں. تو ان کی حکومت میں بھی ایسا ہی ہو رہا ہے اور انہوں نے متعدد جو صحافی ہیں ان کے اوپر کیسز بنائے. کچھ لوگ جو ہیں ارشد شریف, صابر شاکر, وہ لوگ ملک سے باہر چلے گئے. کچھ لوگ یہاں پر تکلیفوں میں ہیں. عارف حمید بھٹی وہ چیخیں مار رہے ہیں, سمیع ابراہیم, ایاز امیر پر حملے ہو رہے ہیں. تو یہ معاملات جو ہیں وہ ہمارے ملک میں چل رہے ہیں اور دنیا ہمارا مذاق اڑا رہی ہے. اچھا جی, جو امپورٹڈ حکومت ہے وہ رجیم چینج جو جنہوں نے کروایا, جو ان کے ہینڈلرز ہیں, اب آپ دیکھیں کہ جب وہ امریکہ گئے تو وہاں پر جو بائیڈن صاحب جو ہیں وہ ان سے ملاقات ہوئی شہباز شریف صاحب کی. تو وہ بھی آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ وہ عمران خان سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. کیوں تیار نہیں تھے؟ کیونکہ عمران خان ان کی مرضی کے مطابق ہاں نہیں کہہ رہا تھا. عمران خان ان کو کہہ رہا تھا absolutely not. To allow the American government to have CIA here in Pakistan to conduct cross-border counter-terrorism missions against Al-Qaeda, ISIS or the Taliban? Absolutely not. There's no way we're going to Seriously? allow any bases, any sort of action from Pakistani territory into Afghanistan. Absolutely. اور یہاں یہ لوگ لیٹے ہوئے ہیں ان کے آگے, یہ کہہ رہے ہیں جی حکم کریں, ہم غلام آپ کے حاضر ہیں, حکم کریں, آپ جو آپ بولیں گے دونوں ہاتھ سروں پہ رکھ کے آپ کی بات مانیں گے اور جیسے آپ کہیں گے ویسا ہم کریں گے. تو کیوں نہیں ملے گا وہ؟ جو بائیڈن نے ملاقات کی
اور پیٹ بھی تھپتھپائی ہوگی کہ بیٹا جو کہنا ہے ہم نے وہ آپ نے کرنا ہے, نہیں مانو گے تو ابھی حکومت آپ کی بدل جائے گی. تو جو ہمارے ہینڈلرز ہیں میں ان سے بھی کہوں گا کہ آپ لوگوں نے ہمیں بہت بدنام کیا اور آپ لوگ کھل کر سامنے آ گئے. ہم وہی لوگ تھے جو آپ کو ڈیفینڈ کرتے تھے ہر موضوع پر, اب ہم نے آپ کو ڈیفینڈ کرنا دور کی بات, آپ سے نفرت ہو گئی ہے. ہم چاہتے ہی نہیں ہیں کہ آپ لوگ جو ہے سیاست میں انوالو ہو. تو جو ہینڈلرز ہیں انہوں نے اس ملک کا ستیہ ناش کر دیا. یہ 1947 سے لے کر آج تک سیاست کرتے چلے آ رہے تھے ہینڈلرز, اور ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. ہمارے کچھ جو دوست حضرات, کچھ میرے ایک بھائی بھی ہے میرا چھوٹا, وہ کہتا تھا کہ یہ جو ہینڈلرز ہیں اس ملک کو تباہ کرنے والے یہی ہیں. تو میں ان سے بھی جنگ کر لیتا تھا, کہتا نہیں یار تم ایسے نہیں بولو. اور اب ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ واقعی جو ہینڈلرز ہیں وہی ملک کا بیڑا غرق کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ ملک کے حالات ہیں بھائی ہمارے, اور ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح ان ہینڈلرز کو سمجھ میں آ جائے کہ وہ یہ پرانا دور نہیں ہے 90s کا یا اس سے پہلے کا کہ آپ جو جس طرح چاہیں گے اس طرح ہو جائے گا. اب معاملات جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں. اب وہ معاملات نہیں ہیں کہ آپ کسی کو کچھ بھی کر جائیں, کسی کو کہیں بھی لے جائیں, اپنی مرضی کے مطابق حکومتیں بنائیں اور ان حکومتوں کو گرا دیں تو آپ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. تو یہ وہ دور نہیں ہے. اچھا, اس بات کے بعد اب اس بات پر آ جائیں آپ کہ عمران خان کے لیے کیوں لوگ نکل رہے ہیں. ایسی کیا خاص بات ہے عمران خان میں جو اور سیاستدانوں کو آج تک ایسی پاپولیرٹی نہیں ملی, سوائے ذوالفقار علی بھٹو کے. ذوالفقار علی بھٹو کے ٹائم پر بھی لوگ اسی طرح باہر نکلے تھے, اور ذوالفقار علی بھٹو کو میں لیڈر مانتا ہوں کیونکہ وہ لیڈر تھے. اس سے پہلے اگر آپ بات کریں گے تو قائد اعظم تو ہمارے بانی پاکستان ہیں, وہ بہت بڑے لیڈر تھے. تو ان کے بعد لیاقت علی خان, ان کو بھی حکومت نہیں کرنے دی گئی. تو یہ تو ہو گئے بالکل سٹارٹنگ والے نا. اب آ جائیں آپ اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو, اور ذوالفقار علی بھٹو کے بعد اب عمران خان کے لیے لوگ نکل رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ آدمی چور نہیں ہے, یہ آدمی ایماندار ہے, یہ آدمی آپ کا پیسہ لے کر اپنے محلات نہیں بنائے گا, یہ آدمی اپنے پیسے لے کر اپنی ملکیتوں میں اضافہ نہیں کرے گا, یہ اپنی پراپرٹیز نہیں بنائے گا, یہ اپنی فیکٹریاں نہیں لگائے گا. تو یہ عمران خان سچا آدمی ہے اور ایماندار آدمی ہے, اس لیے اس کے لیے لوگ نکل رہے ہیں. آپ بتائیں مجھے, ایک جگہ وہ جلسہ کرتا ہے, 7-8 جگہ جلسے بن جاتے ہیں خود بخود بغیر کسی کال کے. تو یہ ایک لیڈر کی نشانی ہوتی ہے. اب آپ لوگ جو ہے جن کا تھوڑا کن ذہن ہے ان کے لیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. وہ مثال کچھ اس طرح ہے کہ کیوں نہیں نکلتے کسی اور کے لیے لوگ, کیوں نہیں نکلتے عوام اسی طرح کسی اور لیڈر کے لیے. فرق یہ ہے کہ عمران خان چاہے وہ اپنی سیاست کر رہا ہو, چاہے عمران خان اپنی وزارت عظمیٰ کے لیے یہ معاملات کر رہا ہو, لیکن لوگوں نے یہ دیکھا کہ یار یہ آدمی تھا تو ملک میں ہماری عزت ہو رہی. دیکھیں پہلے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اگر آپ کو یاد ہو, مہاتیر محمد کا نام جو ہے وہ بہت مشہور ہوا تھا. اس نے ملیشیا کو ملیشیا بنا دیا, پوری دنیا ٹریول کرنے لگی. اس کے بعد طیب اردوغان آئے اور انہوں نے ایک نیا رخ دیا, ایک نئے لیڈر کے طور پر مسلم کنٹریز میں وہ سامنے آئے. طیب اردوغان نے مہاتیر محمد کو پیچھے کر دیا, اور مہاتیر محمد کے بعد جب طیب اردوغان آئے اس کے بعد آئے عمران خان, اور عمران خان کی پاپولیرٹی اتنی بڑھ گئی کہ وہ اردوغان کو بھی پیچھے چھوڑ گئے. تو یہ ایک لیڈر کی نشانی ہوتی ہے. لوگ عمران خان کو جانتے ہیں, لوگ عمران خان کو سننا چاہتے ہیں, لوگ عمران خان کو پسند کرتے ہیں. یہ میں آپ کو پاکستانی عوام کی بات نہیں بتا رہا, میں آپ کو یہ اوورسیز پاکستانی کی بھی بات کہہ رہا ہوں, اور اس کے علاوہ جو دنیا میں اسلامک کنٹریز ہیں وہ بھی, اور باہر کے لوگ جو مسلم کنٹریز نہیں ہیں وہ بھی عمران خان کو بہتر طریقے سے جانتے ہیں. یو کے جو ہے وہ اچھے طریقے سے عمران خان کو جانتا ہے. تو بھائی عمران خان میرا چاچا نہیں ہے, نہ میرے چاچا کا بیٹا ہے. ہمارا معاملہ صرف اس سے یہ ہے کہ وہ ایک لیڈر کے طور پر ابھرا ہے اور میں اس کو سپورٹ کر رہا ہوں کافی عرصے سے. وہ سپورٹ کرنے کی وجہ کیا ہے میں آپ کو وہ بھی بتا دیتا ہوں. میں ایک دفعہ کلفٹن گیا پارک ٹاور میں, تو وہاں پر ایک اناؤنسمنٹ چل رہی تھی کہ جی ایک بندہ ہے وہ اپنی 50% جو اس کی آمدنی ہے سال کی وہ جو ہے ڈونیٹ کر دیتا ہے. اور کافی مطلب ایک 2-4 باتیں میں سنتا رہا جو مجھے یاد ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو میرے کان کھڑے ہوئے, میں نے کہا ذرا سنوں تو یہ بندہ کون ہے. تو میں سننے لگا غور سے. تو آخر میں انہوں نے اناؤنس کیا کہ جی وہ عمران خان ہے. تو وہ بہت پہلے سے چیزوں میں ہے, ایسا نہیں ہے کہ وہ
اب کر رہا ہے یہ معاملہ, تو اس وقت سے میں اس کا فین ہوں, اور مجھے وہ بات بہت اچھی لگی کہ یار ایک بندہ اپنی آمدنی کا 50% ڈونیٹ کر رہا ہے ایئرلی, تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. اس کے بعد پھر عمران خان جب سیاست میں ریلیونٹ ہوئے, کیونکہ شروع میں ان کی ایک سیٹ تھی تو ان کو لوگ نہیں, یہاں تو کراچی سے تو ان کا کوئی کھڑا ہی نہیں ہوتا تھا بندہ, تو ہم ان کو کیسے ووٹ کرتے. تو اب جب یہاں سے ان کے نمائندگی ہوئی ہے, لوگ کھڑے ہونے لگے, تو ہم نے ان کو ہی ووٹ دیا ہے. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک ترقی کرے, ہمارا ملک جو ہے اس کا سر بلند ہو, ہم لوگ جو ہیں وہ آگے بڑھیں اس دنیا کے ساتھ. تو یہ جو ہینڈلرز ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ جی 10/10 کہ بھائی آپ مہربانی کریں ہاتھ جوڑ کے کہ بھائی اس معاملات کو آپ چھوڑ دیں. ایک لیڈر ہے جس کو دنیا لیڈر مان رہی ہے, آپ اس کو گرانے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. ہمارے ملک کا سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ ہم اپنے جو سپر سٹارز ہوتے ہیں, جو ہمارے لیڈران ہوتے ہیں, ان کو ہم ٹانگوں سے پکڑ کے کھینچتے ہیں, اور جو اس قابل نہیں ہوتے, جن کے اوپر 50 کیسز ہوتے ہیں, ان کو ہم وزیر اعظم بناتے ہیں, جو کہ فردر جرم عائد ہونے والی ہوتی ہے, اور ان کو وزیر اعظم بنا دیا جاتا ہے. اور یہ کسی اور ملک میں ہوتے تو ان کو چپڑاسی کی بھی نوکری نہیں ملتی, پیون بھی نہیں لگتے یہ کہیں, اور ان کو وزیر اعظم پاکستان بنا دیا گیا ہے, اور ابھی بھی سازشیں چل رہی ہیں. تو اللہ کے واسطے اپنے ملک کا سوچیں, اپنے ملک کی عوام کا سوچیں, غریبوں کا سوچیں, اپنی عزت کا سوچیں کہ یار ہم جس ملک سے ریلیٹڈ ہیں اس کی باہر کیا عزت ہے. لوگ ہمارے پاسپورٹ کو دیکھ کر آنکھیں لال کر لیتے ہیں, اپنی گرین پاسپورٹ دیکھ کے ان کی آنکھیں لال ہو جاتی ہیں کہ یہ پتہ نہیں بھاگ جائے گا یا یہاں پتہ نہیں کیا کرے گا آ کر, تو ہمیں ویزاز نہیں ملتے. تو یہ سارے معاملات میں نے آپ کے سامنے اس لیے ڈسکس کیے کیونکہ یہ ایک ہاٹ ٹاپک تھا. یو این میں شہباز شریف صاحب گئے, اور یو این میں جب عمران خان گئے تھے تو ان کے درمیان ڈفرینس کیا تھا, یہ اب آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے تصویروں کی شکل میں, ویڈیوز کی شکل میں. اور جو کند ذہن ہیں, جن کو بات سمجھ میں نہیں آتی, خدارا وہ اپنے اینک جو انہوں نے لگائی ہوئی ہے نا, پولیٹیکل اینک, ان کو اتاریں. کسی نے سیاسی اینک لگائی ہوئی ہے جو عمران خان کو کہتے ہیں کہ یہودی ہے, کوئی کہتا ہے عمران خان کو کہ جی یہ کٹ پتلی ہے. تو آپ مجھے بتائیں اگر وہ کٹ پتلی ہے, یہودی ہے, تو آپ آج وہ کیوں پاکستان سے باہر نہیں جا رہا, آج وہ کیوں پاکستان کی عدالتوں میں کھڑا ہے؟ اگر وہ لاڈلا ہے تو وہ کیوں 40-50 کیس بھگت رہا ہے, اس کے اوپر دہشت گردی کے مقدمات ہیں. تو یہ معاملات تھوڑے سمجھنے کے قابل ہیں. اگر اللہ نے آپ کو عقل دی ہے, کہ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے آپ کو عقل سلیم دی, تو آپ اس کا استعمال کریں, سچ کو سچ کہیں اور غلط کو غلط کہیں, جھوٹ کو جھوٹ کہیں, صحیح کو صحیح کہیں. تو یہ معاملات جب تک ہم میں نہیں آئیں گے, ہم عوام نہیں سیدھی ہوگی, تب تک ہمیں حکمران بھی ایسے ملیں گے جو چور ہوں گے, کرپٹ ہوں گے. اور اگر کچھ لوگ اچھے ہیں جن کی بدولت اگر کوئی اچھا لیڈر ہمیں مل رہا ہے, جیسے کہ ذوالفقار علی بھٹو ملے تھے اور اس کے بعد اب عمران خان ملے ہیں, تو ہم ان کی قدر نہیں کرتے. ایک کو ہم نے پھانسی پہ چڑھا دیا, دوسرے کی ہم تیاریوں میں لگے ہوئے تھے کہ اس کو کسی طرح پھانسی چڑھا دیں آرٹیکل 6 لگا کر, یا ہم اس کو نااہل کر دیں. یہ ایک سازشیں چلتی رہتی ہیں ہمارے ملک میں. جو ایک بڑا لیڈر بنتا ہے, کیونکہ ہینڈلرز کہتے ہیں کہ سب سے بڑے لیڈر ہم ہیں, ہمارے بعد کوئی لیڈر نہیں بن سکتا, اور ہم جس کو چاہیں گے لیڈر بنا دیں گے, اور جس کو چاہیں گے ہم کرسی سے اتار دیں گے. تو اس دفعہ ایسا نہیں ہوگا جناب, اب وہ زمانہ چلا گیا. تو آج کے میرے اس ٹاپک کو تسلی کے ساتھ, ہوش مندی کے ساتھ, دل سے اندازے لگا کر یہ سوچیں کہ میں نے آپ سے کوئی غلط بات کی ہے یا میں نے آپ سے ایک درست بات کی ہے. تو اپنا خیال رکھیے گا بہت. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.